اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دن کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ دن جمعرات کا دن ہے۔ اس دن کو بابرکت دن بھی کہا گیا اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ جس طرح بدھ والے دن اکثر علماء کرام سبق کی ابتدا، کتاب کی ابتدا کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس دن کو نور کہا گیا اور علم بھی نور سے ہے، اس وجہ سے نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کی ابتدا کی جاتی ہے اور سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ جمعرات کا دن بھی بابرکت دن ہے، اس کو بھی روشن دن کہا گیا۔ تو اس کے اندر بھی صوفیاء کرام یہ کام کیا کرتے تھے کہ سبق کی ابتدا، کام کی ابتدا کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے بہترین چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ جمعرات والے دن سفر کرنا باعث بابرکت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کے لیے سفر بھی جمعرات کے دن کو کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن کو سفر کے لیے پسند فرمایا۔ اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسا عند اللہ یوم ولا لیلۃ تعدل اللیلۃ الغراء والیوم الازہر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن اور رات جمعرات اور جمعہ کے برابر نہیں، یعنی کہ یہ فضیلتوں والا دن ہے جمعرات کا دن، اور جمعہ کا دن جو ہے یہ فضیلت والا ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس دن کے اندر تمام مخلوق کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم، اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں ملی کہ اس دن کے اندر سفر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا طالب ہو تو وہ اس دن کے اندر اس سے طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے سے اس کی طلب کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز پیر اور جمعرات اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، مگر بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ جمعرات کو مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اور فرمایا قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑنے والا، اللہ کریم اس کی مغفرت موقوف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ کر نہ لے، جب تک کہ وہ اپنے معاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ درست نہ کر لے، تب تک اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا کہ بروز جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مومن غیر مشرک کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو دوستو، جمعرات کا دن جو ہے یہ بابرکت دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، اور اس دن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں بھی ارشاد ہوا کہ جمعہ اور جمعرات کو حضور کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ تو ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اس کے اندر سفر اختیار کرنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات جمعرات کے دن میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی جب سفر کرنا ہو تو کوشش کیا کریں کہ جمعرات کو ہی ہم سفر کریں تاکہ یہ باعث برکت ہمارے لیے بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کرنے کے لیے بھی اسی دن سفر کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب رکھتے اور اسی دن سفر فرماتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں
اس کو حکم دیتا کہ بدھ کے دن سفر نہ کریں بلکہ جمعرات کے روز سفر اختیار کریں، مجھے یہی بات محبوب ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے لیے دشواری نظر نہ آتی تو میں حکم ارشاد فرما دیتا کہ بدھ والے دن سفر نہ کریں بلکہ جمعرات کو سفر کریں، کیونکہ یہ مجھے محبوب ہے۔ تو دوستو، جمعرات عظیم دن ہے، جمعرات بابرکت دن ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کا روز حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ یعنی کہ جمعرات والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بندہ دعا کرے، کوئی حاجت طلب کرے تو اللہ کریم اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے تو ابراہیم علیہ السلام جمعرات کو مصر کے بادشاہ کے پاس گئے تھے تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حاجت پوری کی گئی کہ آپ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نے عطا فرما دی۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا یہ مستحب ہے، اور علم جو ہے وہ شروع کرنا یا کسی کتاب کا شروع کرنا جمعرات کے روز خصوصاً صبح سویرے یہ بہت بہتر ہے۔ جمعرات کے دن اگر کوئی علم کتاب شروع کی جائے یا کوئی کام اسٹارٹ کیا جائے تو یہ بہترین دن ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جمعرات کے دن کو علم کا شروع کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور چیز، جمعرات کے دن ناخن اتارنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پاکی اختیار کرنا، یعنی کہ جمعرات کے دن کو خمیس کا دن بھی کہتے ہیں، جس کو عربی میں یوم الخمیس بھی کہتے ہیں۔ غسل و خوشبو اور نیا لباس پہننا جمعہ کے دن ہے۔ جمعہ والے دن غسل ہے، خوشبو لگانی ہے، نیا لباس پہننا، اور جمعرات کو اپنے بال وغیرہ صاف کرنے ہیں اور اپنے جسم کی پاکیزگی یعنی اپنے جسم کی طہارت کرنی ہے، صفائی کرنی ہے جمعرات کو۔ اور پھر جمعہ کی رات، یعنی کہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے اور جمعے کی رات، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سورۃ دخان کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے۔ جب بندہ مومن اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ حامیم دخان کی جمعہ کی رات یا جمعہ کے روز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار فرماتا ہے، اور جمعہ کی رات حامیم دخان پڑھے گا اس کی بخشش کی جائے گی۔ یعنی کہ جمعہ کی رات کو جو سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ اس کے جو آگے واقعات ہیں جمعرات کے اندر کون کون سے واقعات ہوئے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔